السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تقوی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا، اور جن باتوں سے منع کیا ان سے رک جانے کا نام تقوی ہے، تاکہ انسان اللہ کی ناراضگی اور عذاب سے بچا رہے۔ بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق کی محبت میں اپنے نفس کی خواہشات پر چلنا چھوڑ دے، یعنی جن باتوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان باتوں کے تقاضوں کے باوجود ان پر عمل نہ کر کے نفس کو ناراض کرے اور اپنے مولا کو راضی کر لے، اسی کا نام تقوی ہے۔ تقوی کی حقیقت ایک واقعے سے سمجھنا آسان ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت ربیع بن کعب سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے حضرت عمر سے سوال کیا کہ آپ کبھی خاردار کانٹے دار جھاڑیوں والے تنگ راستے سے گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں گزرا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب نے پوچھا پھر ایسے وقت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنا دامن سمیٹ کر خوب احتیاط سے گزرتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا کپڑے یا بدن سے نہ لگ جائے۔ انہوں نے کہا بس تقوی یہی ہے، مطلب یہ کہ دنیا میں ہر طرف برائیاں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، یعنی بے حیائی، غیبت، سود، حرام مال، دکھاوا، ریاکاری، جھوٹ، غیبت، بہتان، بدگمانی، جھوٹ، زنا، شراب، یہ ساری چیزیں ان سب کے کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ ان کے درمیان رہ کر شریعت کے راستے پر اس طرح چلنا کہ اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھنا، خدا کا کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے، اسی کا نام تقوی ہے۔ علماء اکرام نے تقوی بیان کرتے ہوئے بدن کے ہر عضو کا علیحدہ تقوی بیان فرمایا ہے۔ یعنی زبان کا تقوی یہ ہے کہ زبان سے کوئی بول بھی ایسا نہ بولے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے۔ دل کا تقوی یہ ہے کہ انسان دل میں کسی کے لیے حسد نہ رکھے، یا تکبر، بغض، عناد، کینہ، انتقام یا کوئی بدلے کی حرص نہ رکھے، اور دل کو اپنے ان گناہوں سے پاک رکھے۔ آنکھ کا تقوی یہ ہے کہ ہر طرح کے حرام دیکھنے سے آنکھوں کو محفوظ رکھا جائے۔ پیٹ کا تقوی یہ ہے کہ حرام تو حرام مشتبہ، یعنی جس میں شبہ ہو، حرام مال کا ایک لقمہ بھی پیٹ میں نہ جانے پائے۔ ہاتھوں کا تقوی یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ کسی حرام چیز کی طرف نہ بڑھیں، نہ شراب، نہ کسی کے مال یا کسی کے چوری کے مال کی، یا بنا کسی اجازت کے کسی کا مال اٹھانے، یا کسی بھی چیز کی گھر میں کسی کا کوئی سامان رکھا ہے تو اس پہ ہاتھ بھی نہ لگائے، کیونکہ ہمارے ہاتھوں پہ جو نشان ہے، فنگر پرنٹس ہیں، تو وہ اس پر لگ جاتے ہیں اور اس دن وہ سب ان کا حساب ہوگا۔ تو ہم اپنے ہاتھوں کو بھی بچا کے رکھیں دوسروں کے سامانوں سے اور چیزوں سے۔ پاؤں کا تقوی، ہمارے قدم اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی طرف نہ بڑھیں۔ عبادت کا تقوی یہ ہے کہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، یعنی عبادت تو ہم کر رہے ہیں لیکن یہ نہیں پتہ کہ ہمیں عبادت کے اندر تقوی بھی ہے۔ تو تقوی یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے ہو، وہ اپنے کسی مطلب اور مقصد کے لیے نہ ہو۔ عبادت اللہ کے لیے ہو، اور اپنا مطلب اور جو ہمارے اللہ سے مانگنا ہے وہ ہم الگ سے مانگیں، عبادت کے بدلے نہ مانگیں۔ عبادت کا بدلہ تو ہمیں اللہ کے ہاں جا کے ملے گا۔ نیت یہ رکھیں کہ اللہ یہ عمل تو تجھے راضی کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے کیا ہے، اور جو ہمیں اللہ سے دعائیں مانگنی ہے خوب خوب، وہ ہم خوب مانگے اللہ سے، ان نیکیوں کے بدلے میں نہ مانگے، وہ بدلہ ہمیں اللہ سے چاہیے، اللہ کے ہاں جا کر۔ تو شیطان کیا کرتا ہے، ہماری نیکیوں کو یہیں ضائع کروانے کی سوچتا ہے کہ انہوں نے جو ایک تو نیکی کرتے نہیں اور جو کر بھی لی تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو یہیں پر ہی خراب کروا دوں۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں، اور کوئی بھی اچھا کام کر کے ہم دعا مانگیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ ہماری قبول کریں گے انشاءاللہ، تقوی اختیار کریں گے۔ تو عبادت کا تقوی کیا ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہو، پیور، اس میں کسی کی بھی ملاوٹ نہ ہو، نہ کوئی دکھاوا ہو، نہ ریاکاری ہو، کچھ نہ ہو، کوئی دنیاوی غرض مطلوب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور باقی عبادت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے تو اس میں بھی جو عبادت ہے، جیسے قربانی ہے، حج ہے، روزہ ہے، بلکہ تمام عبادت کا مقصد ہی تقوی قرار دیا ہے۔ جس طرح رمضان میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، تو روزے کیوں فرض کیے؟ تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ جس طرح جو آیت ہے کہ ایمان والوں کو تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اور کس چیز سے بچ جاؤ؟ بیماری سے بچ جاؤ، بری باتوں سے بچ جاؤ، آگ سے بچ جاؤ،
تو تقوی رمضان کا پورا مہینہ ہمیں پوری مہینے پریکٹس کروائی جاتی ہے. ہماری ناجائز چیزیں کیا جائز چیزیں جو ہمارا کھانا پینا وہ سب بھی چھڑوایا جاتا ہے تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تو پورے مہینہ ہمیں پریکٹس کروائی جاتی ہے. اسی طرح حج میں بھی، حج کا مقصد بھی کیا ہے؟ تقوی. کہ انسان اللہ کے گھر میں کے چکر لگاتا ہے، طواف کرتا ہے، پھر اس میں یہ حکم ہے کہ ابھی آرام سے چلو، ابھی تیز کرو، طواف کرتے میں بھی، صحیح کرتے میں بھی. پھر جو دو نمازیں، ایک نماز مغرب کی چھوڑنے کا حکم آتا ہے کہ اس میں چھوڑ دو نماز. تو بندے کا دل نہیں کرتا ہے ایسی اس میں کہ جہاں ساری چیزیں ادا کرتا ہے تو نماز کیسے چھوڑے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ میں کہتا ہوں تو چھوڑو تو چھوڑ دو. پھر دو نمازیں ملا کے، تو اس سارے حج کے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم میری مرضی سے چلو. تمہاری مرضی کہیں ہے ہی نہیں، صرف میری مرضی ہے، میں چاہوں جیسے تمہیں چاہوں چلاؤں. تو پوری پریکٹس کروائی جاتی ہے حج میں کہ تمہیں اپنی پوری زندگی ایسے گزارنی ہے کہ جہاں میں جو کہوں تمہیں وہی کرنا ہے. نماز چھوڑنے کو کہوں تو چھوڑ دو، پڑھنے کو کہوں تو پڑھو، تمہاری مرضی ہے ہی نہیں. تو اس میں بھی تقوی ہی ہے. حج میں بھی، روزے میں بھی، روزے پورے مہینے پریکٹس کروائی جاتی ہے. اور یہ تقوی ہمیں کیوں چاہیے؟ تاکہ ہمیں ہدایت مل جائے. کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فی ہدی للمتقین، ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. تو ہدایت ملتی ہے صرف متقین کو، اور متقین وہ ہوتے ہیں جن کے اندر تقوی ہوتا ہے. تو ہمیں تقوی کی ضرورت اس لیے تاکہ ہمیں ہدایت مل جائے، اور ہدایت مل جائے گی تو تقوی ہوگا ہمارے اندر تو ہدایت مل جائے گی، اور ہدایت مل گئی تو سمجھو ہم جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ جنت متقی لوگوں کے لیے بنی ہے. تو قرآن کریم کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کے بارے میں کیا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو دشمنوں کے مکر فریب اور ان کی تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکیں گی. تو قرآن کریم کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر لباس التقوی کی تعبیر اختیار کی گئی ہے کہ جیسے لباس سردی اور گرمی سے بچا کر انسان کو زیب اور زینت اور خوبصورتی بخشتا ہے. یعنی انسان جو لباس پہنتا ہے وہ کس لیے پہنتا ہے؟ تاکہ گرمی اور سردی سے بچے. اور لباس انسان کو خوبصورتی بھی عطا کرتا ہے، انسان اور خوبصورت لگتا ہے. اسی طرح تقوی بھی برائیوں سے بچا کر انسان کو متقی بناتا ہے اور نکھارتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم تقوی اور صبر کرتے رہو گے تو در حقیقت یہ بہت ہی اولو العزم لوگوں کا کام ہے، یعنی بہت ہمت والا کام ہے، بہت اچھا کام ہے. حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تقوی کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ ہر بھلائی کی جڑ تقوی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی تلقین کرتا ہوں، اس لیے کہ تمہارے سارے معاملات کو چمک اور روشنی بخشتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میں تمہیں جلوت اور خلوت یعنی مجمع اور تنہائی میں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہوں. یعنی تم سب کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، تم تقوی اختیار کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی اور حسن اخلاق. ایک صحابی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا کہ تقوی کو لازم پکڑ لو، یہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کسی چیز کو تعجب اور پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے جتنا متقی انسان کو دیکھتے تھے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کے آل کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر متقی بندہ میری آل ہے. تو اسی طرح ہمیں پتہ چلا تقوی کے بارے میں کہ تقوی کتنی بڑی چیز ہے. ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کی عبادت اور ذکر الہی میں کثرت سے مشغول رہنے کا اور دوسرے شخص کے حرام سے بچنے اور مشتبہ چیزوں سے دور رہنے کا ذکر کیا گیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرہیزگاری سے کسی اور چیز کا مقابلہ نہ کرو، یعنی تقوی سے کسی اور چیز کا مقابلہ نہ کرو، یعنی پرہیزگاری کا مقام تو سب سے بلند ہے۔ جو انسان تقوی کرتے ہیں وہ عبادت گزاروں سے بھی بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقوی کے فائدے کیا ہیں۔ تو تقوی کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی تقوی کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ تو تقوی کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقوی انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اس لیے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے۔ اب دیکھو انسان کوئی دنیا میں دوست بنا دیتا ہے تو اس میں بھی کتنا فخر محسوس کرتا ہے، تو جہاں اللہ رب العزت کی تمام رب العالمین کی بادشاہ کی دوستی مل جائے تو پھر کیا بات ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے تقوی کا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ ہمیں تو دنیا والوں کی محبت نصیب نہیں ہوتی، ہم ایک دوسرے سے کہتے رہتے ہیں تم تو ہم سے محبت نہیں کرتے، بیویاں شوہروں سے، بچے ماں باپوں سے، اور زیادہ تر لوگوں کو گلہ شکوہ یہی رہتا ہے کہ ہم سے تو پیار ہی نہیں کرتے، ساسیں بہوؤں سے اور بہویں ساسوں سے، یا دوست ایک دوسرے سے، یا بہن بھائی ایک دوسرے سے۔ تو جب ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے، اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ اور جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور جب فرشتے دنیا میں اس کے لیے محبت پھیلا دیتے ہیں کہ سارے لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں، پھر سب اس سے محبت کرتے ہیں، تو محبت ہم کو سب کی ملے گی، یعنی کہ ہر ایک چیز اس کے لیے دعائیں کرنے لگتی ہے۔ پھر سمندر میں مچھلیاں ہوں یا چیٹیاں ہوں، سب کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو تقوی کا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور تقوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے کہ جس کے اندر تقوی ہو۔ تو تقوی سے انسان کو عزت بھی ملتی ہے، اور ویسے بھی ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ تو اگر کسی کو چاہیے عزت تو اللہ تعالیٰ سے عزت مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے کہ المعز، اے عزت والے، زبردست۔ تو کسی کو عزت چاہیے تو وہ اللہ سے مانگے، انسانوں سے نہ مانگے کہ یہ ہماری عزت نہیں کرتے، یہ ہمارے قدر نہیں کرتے۔ تو عزت ساری اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہیے وہ اللہ سے لے لے، لیکن اللہ تعالیٰ بھی اس کو عزت دیں گے کہ جو تقوی اختیار کرے گا۔ اور تقوی علم کے راستے بھی آسان کر دیتا ہے۔ یہ اگلا فائدہ ہے ارشاد باری تعالیٰ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم کو سکھا دے گا۔ تو گویا علم کے خزانے تقوی کی بدولت نصیب ہوتے ہیں، اور خاص طور پر حقیقی علم یعنی قرآن کا علم۔ متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں بھی دی ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں۔ پھر اسی طرح تقوی انسان کو برائیوں سے بچنے کی قوت بھی عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، دشمن کی چالیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی۔ تو تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے فائدہ ہے کہ دشمن کی چالیں ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گی۔ دشمن چال چلیں گے تو ان کی چالوں نہیں پری جائے گی۔ اور تقوی کا اگلا فائدہ ہے کہ تقوی تنگی سے نجات کا بھی ذریعہ ہے، اور رزق کی فراہمی کا بھی ذریعہ ہے، کہ تنگی سے بھی نجات ملے گی اور اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیں گے، اور وہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتا ہو، جدھر اس کا خیال بھی نہ گیا ہو۔ تو گویا رزق کی فراہمی کا سوال بھی تقوی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں کو ایک نور عطا کرتے ہیں، اور اس کی زندگی میں ایک اجالا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اجالا بھی تقوی ہے۔ فرمایا اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اپنی رحمت سے تمہیں 2 حصے عطا کرے گا، دوہرا حصہ دے گا، اور تمہیں ایسا نور عطا کرے گا، ایسی روشنی عطا کرے گا کہ جس سے تم دنیا کی زندگی بسر کرو گے۔ تو نور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ تعالیٰ کا قرآن۔ اگر اس روشنی کو ہاتھ میں لے کے اس پر عمل کریں گے، اس روشنی میں اپنی زندگی گزاریں گے، تو دنیا کے ہمارے سارے کام ٹھیک ہوں گے، کیونکہ اندھیرے میں کوئی انسان صحیح کام نہیں کر سکتا۔ اگر اندھیرے میں انسان کوئی کام کرے بھی تو گھر میں بھی اگر ہم دیکھیں اندھیرے میں چلیں تو اپنے گھر کی چیزوں سے ٹکرانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص اندھیرے میں ہو، یعنی گناہوں کے اندھیرے میں گناہ کرتا ہو، تو پھر وہ
صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کر پاتا، وہ اندھیرے میں کچھ نہیں صحیح کر پاتا۔ اگر وہ مارکیٹ بھی جائے گا تو اس کو صحیح سامان نہیں ملے گا، کچھ کا کچھ خرید کے لے آئے گا، جو چیز اس کے فائدے کی نہیں ہوگی وہ لے کر آ جائے گا، پھر بعد میں پچھتائے گا۔ اسی طرح اندھیرے میں چیزیں کیسی نظر آتی ہیں، جو ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آتی، کچھ کی کچھ نظر آتی ہیں۔ اسی طرح کسی انسانوں سے بھی واسطہ پڑے گا تو کچھ کا کچھ نظر آئے گا، یعنی کوئی انسان اچھا نہیں ہے لیکن ہمیں دھوکہ دے رہا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا، ہمیں وہ اچھا نظر آئے گا، لیکن بعد میں جب دھوکہ دے گا تو دھوکہ تو انسان اندھیرے میں ہی کھاتا ہے، لیکن جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ ایک روشنی کو سامنے رکھ کے اپنے کام کر رہا ہے۔ اور اگلا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے کاموں میں آسانی ہوگی، یعنی ایک کام میں آسان ہے لیکن وہی کام بہت مشکل ہو جاتا ہے، ایزی کام ہے لیکن ہو ہی نہیں رہا، یا تو وہ ٹلے جا رہا ہے یا کوئی اور وجہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کاموں میں آسانی پیدا کریں گے، مشکل کام بھی آسان ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح زمین اور آسمان کی برکتیں بھی تقوی کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان لے اور تقوی کی روش اختیار کریں تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ پھر آخرت میں جنت کے حصول کا ذریعہ بھی تقوی ہے۔ یقیناً خدا پرست لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتیں بھری جنت ہے۔ اگلا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا ذریعہ بھی تقوی ہے، یعنی اللہ کے بھی قریب ہوگا بندہ اور نبی کے بھی قریب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے نبی نے تقوی کی دعا بھی ہم کو سکھائی ہے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ تم مجھے میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاکیزگی عطا کر دے، اور تو ہی پاکیزگی عطا کرنے والا ہے، تو ہی اس کا بہترین کارساز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی عطا فرمائے۔ تو تقوی کے ہمیں بہت سارے فائدے پتہ چلے، اور تقوی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جنت اہل تقوی کے لیے تیار کی گئی ہے، کہ جو جنت میں وہی لوگ جائیں گے کہ جن کے پاس تقوی ہوگا۔ اور تقوی کا اگلا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں کی دعا قبول کرتے ہیں اور ان کے عمل بھی قبول کرتے ہیں، جو وہ کچھ عمل کرتے ہیں تو وہ بھی ان کے قبول ہوتے ہیں۔ اور جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بڑھاوا دیں گے اور ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم اہل تقوی کو جہنم سے نجات عطا کریں گے، اور یہ جنت اہل تقوی کے لیے ہی تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت کرتے ہیں۔ تقوی اللہ رب العزت کی دوستی اور قرب اور محبت کا بھی ذریعہ ہے۔ بندہ کسی بھی عمل صالحہ سے اتنی جلدی اللہ کا وجود و کرم اور فضل عنایت نہیں فرما سکتا جتنا تقوی کی بدولت اس کو انعام ملتا ہے۔ تو گناہ سے نفس کو بچائے رکھنا، اپنے رب کریم کے لیے اس کی منع کی ہوئی باتوں سے پرہیز کرنا، اس اللہ تعالیٰ کی تابع داری میں اپنا وقت گزارنا، ہر قدم پر اللہ سے ڈرتے رہنا، یہی متقی کی شان ہوتی ہے۔ اور تقوی اختیار کرنے میں بندہ مومن کی خیر اور بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تقوی دینی اور آخرت کے کاموں میں ہر طرح سے بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ تقوی ہی عبادت کی قبولیت کا ضامن ہے، اور تقوی اختیار کرنا تمام کام میں بھلائی ہے۔ تو جہنم کے عذاب سے نجات کا سبب بھی تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں بہت اچھا ثواب پاتے اگر یہ جانتے تو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور اس کے پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور یہ پرہیزگاروں کا انجام ہے اور کافروں کا انجام آگے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے، یہ تمہارے رب کے ذمے حتمی فیصلے کی بات ہوئی ہے، پھر ہم نے ڈرنے والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ تو لہٰذا کافر تو اسے چاہیے کہ ایمان لائے، اور ہر مومن کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچے اور نیک اعمال کرے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسے جہنم کے عذاب سے نجات ملے اور جنت میں داخلہ نصیب ہو، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں تقوی نصیب فرمائے اور ہمیں تقوی والوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کرم سے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔